راستہ بدل کر ان دو چیزوں پر مرکوز کر دو، یا اللہ یہ حاجت ہے یہ پوری کر دیجئے، یا اللہ یہ آپ نے مجھے اچھی چیز عطا فرمائی ہے میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شکر ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی عبادت ہے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ یہ شکر ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا عبادت کر رہا ہے بندہ۔ اگر تم نفلیں پڑھ رہے ہو تو اس میں ریاکاری کا بھی احتمال ہے، اس میں عجب بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی میں بڑا عبادت گزار بن گیا، اور نہ جانے کیا کیا مقاصد نفس اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن شکر ایسی نعمت ہے، عبادت ہے دل ہی دل میں، زبان سے کیا یا نہیں، زبان سے کر لیا تو زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے، لیکن اگر بالفرض زبان سے نہیں بھی کیا، دل میں، دل کیا کہہ رہا ہے، بار بار دل جو ہے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ کتنا اچھا کام کر دیا آپ نے، یا اللہ میرا کام کس طرح بنا دیا، یا اللہ آپ نے میری یہ مشکل حل کر دی، یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا۔ تو کیا ہوگا کہ دل ہر وقت ایک ایسی عبادت میں مقصود ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبیرا ہم خبر نے، سمجھے نا، یہ عاشق اور معشوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ کہتے کرامن کاتبین کو بھی خبر ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانے، سمجھے، کیونکہ علیم بذات صدور تو وہ ہے، سینے کی باتوں کو جاننے والا تو وہ ہے۔ دل دل میں اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر لیا۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی، اب بیت الخلاء میں جا رہا ہے آدمی، بیت الخلاء میں جانا ایک ایسی بات ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے بھی آدمی کو شرماتا ہے کہ بھئی بیت الخلاء میں جانا۔ تو وہاں پر بھی کہا، پہلے تو کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میاں سے دعا مانگو، ٹھیک ہے، شروع میں، یا اللہ میں جا رہا ہوں ایسی جگہ جہاں پر کہ نجاستیں ہیں، تو شیطان خبیث یہاں پر آ سکتے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے پریشان نہ کریں۔ جاتے ہوئے تو دعا تلقین کر دی۔ جب فارغ ہوئے تو کیا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ادا کرو، غلاظت باہر نکل گئی، غلاظت باہر نکل گئی، تو غلاظت باہر نکل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ اگر کہیں یہ غلاظت جسم میں رہ جاتی اور نہ نکلتی، بتاؤ دیکھو قبض ہو گیا کسی آدمی کو، ہے نا، تو قبض ہو گیا، تو قبض ہونے کی حالت میں کہتے ہیں قبض جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر قبض ہو جاتا باہر نہ نکلتی، یہ جو اندر گندگی ہے یہ اندر کیا فساد مچاتی، تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اس پر بھی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ، جس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت بندہ قضاء حاجت کر رہا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وہ ذریعہ بن گیا کہ یہ گندگی تو مجھے نظر آ رہی ہے، باہر اللہ تعالیٰ نے نکال دی ہے، اگر اندر رہتی تو کیا فساد مچاتی۔ تو توجہ اس طرف دلائی کہ جو معمولی باتیں جن کو آدمی نظر انداز کر دیتا، بیت الخلاء میں گیا اور واپس آ گیا، اور واپس آ گیا، غفلت کی حالت میں گیا، غفلت کی حالت میں واپس آ گیا، لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب چاہتا ہے وہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتا ہے، چاہے دل میں کرے چاہے زبان سے کرے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ جب عادت ڈالتا ہے بندہ تو عادت پڑ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں شکر ادا۔ کیا کتنا پیار سے کہہ رہے ہیں اللہ میاں قرآن کریم میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان لے آؤ۔ تو شکر کیوں، اللہ تعالیٰ شکر کو ذریعہ بتا رہے ہیں عذاب دور کرنے کا۔ ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب لے کر، ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر تم شکر گزار بنو؟
اور شکر گزار بندے کی حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر 1000 سال تقریباً زندہ رہے اور ساری زندگی دین کا کام کیا، تبلیغ کی، دعوت دی، اور ان کی تعریف کیا کی قرآن میں؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ ایسے بندے تھے جو شکر گزار تھے۔ تو شکر گزاری کا اللہ تبارک و تعالی اتنی قدر پہچانتے ہیں۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالی خود قدر شکر کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور شکر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیز بنایا ہے کہ یہ جتنا بندہ زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، اتنا ہی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے، تو اب میں اس آدم کی اولاد کے اوپر حملے کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس کے اوپر حملے کروں گا۔ حملہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہتا لا تجد اکثرہم شاکرین، اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے حملے کرنے کا کہ ان میں سے اکثر لوگ کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اے اللہ آپ شکر گزار نہیں ہو، یعنی میں ان کو شکر ادا کرنے سے غافل کر کے ناشکرا بنا دوں گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ اور نتیجہ، حملوں کا نتیجہ یہ بتایا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہو انشاءاللہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ جتنا اب دیکھو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں؟ وہ اپنی بڑائی کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے، دوسروں کی حقارت کا احساس دل میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ جو بھی نعمت مجھے ملی ہے، اگر میرے پاس صحت کی نعمت ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے علم دیا ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے صحت دی ہے تو آپ کا شکر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو شکر ادا کرنے کا معنی یہ کہ مجھے تو میں تو استحقاق نہیں رکھتا تھا اس کا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، لہذا تکبر کہاں سے آئے گا؟ شکر گزار بندے کے دل میں تکبر نہیں آ سکتا، کیونکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ مجھے شکر اسی وقت ادا کیا جاتا ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو احسان کر دیا ہمارے اوپر، تو شکر ادا کیا جاتا ہے۔ سمجھے نا؟ اگر کسی کا قرض، کسی کے ذمہ قرض واجب تھا ہمارا اور اس نے قرض ادا کر دیا، خش کیا تو شکر یہ الگ بات ہے، لیکن شکر کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کے ذمہ فرض تھا کہ وہ ادا کرتا، تو شکر نہیں، شکر تو اس کا ہے کہ اس نے قرض دیا تھا، لیکن جب اس نے واپس کیا تو واپس کرنا کوئی انعام نہیں، کوئی احسان نہیں ہے نا۔ لیکن اگر وہ جتنا دیا تھا اس سے کچھ زیادہ دے دے اپنی مرضی سے، پہلے سے شرط لگائے بغیر، قرض مانگا تھا 100 روپے اور طے ہوا تھا کہ 100 روپے واپس کریں گے، لیکن 100 کے بجائے اس نے 110 دے دیا اپنی مرضی سے، پہلے سے طے کیا، اب پہلے سے طے کر لیا تو سود ہو گیا، لیکن بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے وقت پر آپ نے زیادہ دے دیا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب کسی سے کوئی ادھار معاملہ کرتے تو کچھ زیادہ دے دیا کرتے تھے، تو اب اس کا شکر ہوا، بھیا بہت بہت شکریہ آپ نے زیادہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے، صحت پر شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ میرا کوئی قرضہ نہیں تھا آپ کے ذمہ کہ آپ مجھے صحت دیتے، لیکن آپ نے دی تو یہ آپ کا کرم ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب یہ دل میں آ گیا کہ میرا استحقاق نہیں تھا، میرا کوئی قرضہ آپ کے ذمہ نہیں آتا تھا کہ آپ مجھے یہ دیتے، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا، لہذا میں شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ شکر ادا کرنا شکر گزاری بن گئی ہے۔ اور اس شکر گزاری کی وجہ سے بندے کے اندر اپنی بڑائی کا تصور نہیں آ سکتا کہ میں مستحق تھا، میرا حق تھا اللہ میاں کے اوپر کہ وہ مجھے ضرور یہ نعمت دیتے،
تو جب یہ بات نہیں تو تکبر بھی نہیں آ سکتا۔ تو شیطان جو ہے وہ راہ مارتا ہے جن راستوں سے، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ بندہ شکر گزار بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن حقیقت میں شکر گزار بندے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں کہ ہیں کم، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں صحیح معنی میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ نعمتوں میں تو سب کو میں نے سیراب کر رکھا ہے، سب کو دے رکھا ہے، کافر کو، منافق کو، مشرک کو، مسلم کو، غیر مسلم کو، سب کو رزق دے رہا ہوں، بری خان یغما سے دشمن سے دوست۔